اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے بجٹ بحث میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، ان اسمبلیوں میں یہ ہماری ایک روایت رہی ہے، حالیہ بجٹ یا ضمنی بجٹ ہوں یا منی بجٹ ہوں، یہ ایک قسم کی روایات بن گئی ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ پورے ملک کی، بلکہ ہمارے جیسے دوسرے ترقی پذیر جو ممالک ہیں، حالانکہ مضبوط جمہوریت میں، مضبوط پارلیمانی نظام میں ضمنی بجٹ، منی بجٹ ان کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ پارلیمانی نظام کی جو خامیاں ہیں ان کو دکھاتا ہے، حکومت کی غیر سنجیدگی یا اداروں کی جو اعداد و شمار ہوتے ہیں، غلط اعداد و شمار، ان کی بنیاد پہ منی بجٹ ہمارے آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ میرے خیال سے میں یہ حکومت سے میری یہ امید ہے کہ اس سال جب ہم اپنا سالانہ بجٹ پیش کریں گے، یہ یقین ہے مجھے، اس کو آپ سامنے رکھیں کہ نیکسٹ ایئر ہمیں ضمنی بجٹ یا منی بجٹ کی شکل میں ہمیں نہ جانا پڑے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں کل اس ایوان میں جو ہوا، میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے لیڈر آف دی اپوزیشن بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے میں نے اپنی اسمبلی روایت میں نہیں دیکھا کہ وہاں سے ممبرز میں ریس لگی ہوئی ہے، ہر چیئر سے ممبر اٹھ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کمنٹس پاس کر رہے ہیں، جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا جناب اسپیکر۔ لیڈر آف اپوزیشن کو جواب دینا یہ لیڈر آف دی ہاؤس کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ نہ ہو، کوئی سینئر منسٹر کی ذمہ داری ہے وہ اس کا جواب دیں، کوئی دوسرے منسٹر صاحب اٹھیں۔ میرے خیال سے اس طریقے سے یہ ایوان نہ چلنا چاہیے، نہ چلنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی روایات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ بجٹ پہ جناب اسپیکر میں کیا بات کروں گا، سارے ممبرز بات کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے کیونکہ میں پسماندہ اضلاع سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا یہ المیہ رہا ہے، وسائل کی تقسیم ہمیشہ ہمارا آئین، ہمارا قانون ہمیں کہتا ہے کہ وسائل کی تقسیم جو ہے وہ یا پسماندگی آبادی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، مگر ادھر وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو سامنے کرسی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور پچھلے 10 سالوں میں یہ میرے خیال سے یہ اس طرف کے بینچز کے ممبر بھی گواہ ہوں گے، چند اضلاع، چند حلقے جو ہیں وہ سارے وسائل لے جاتے ہیں۔ جہاں اسپیکر یہ تبدیلی کے نام پہ لینے والے مطلب حکومت ہے، ان کو چاہیے اصلاح لائیں، یہ تبدیلی چینج کریں۔ کیوں ایک شخص یا چند اضلاع یا چند حلقے پورے صوبے کے وسائل لے جاتے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس کی طرف بھی ابھی بھی میں کل وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ جنوبی اضلاع کی بات ہو رہی ہے، کام ہونا چاہیے، جنوبی اضلاع میں کام ہونا چاہیے، پشاور میں کام ہونا چاہیے، مالاکنڈ میں کام ہونا چاہیے، ہزارہ میں کام ہونا چاہیے۔ ایک سی ایم، ایک منسٹر ایک حلقے کے لیے نہیں ہوتا، یہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اہلیت وہ ثابت کریں کہ کس طریقے سے ان کو مطلب وسائل کی تقسیم جو وہ اس طرح ہوگا۔ جناب اسپیکر، سب سے زیادہ جو ہمارے وسائل جاتے ہیں اس صوبے کے، وہ ہمارے محکمہ داخلہ، امن و امان، نئے نئے تھانے بن رہے ہیں، چوکیاں بن رہی ہیں، نئی گاڑیاں خریدی گئیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1.5 دہائی سے اس صوبے کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ہماری پولیس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہمارے عوام جو ہیں قربانیاں دی ہیں، سفر ہوئے ہیں، علاقے سفر ہوئے ہیں، لوگوں کی معیشت سفر ہوئی ہے۔ ابھی بھی ضمنی بجٹ میں ان کا مطلب ہے پولیس کا اربوں روپے لے جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میری ایک ریکویسٹ ہے، یہاں پہ پچھلے دنوں بشام میں دھماکہ ہوا، پچھلے مہینے 6 چائنیز کی جانیں گئیں، وہ میرے حلقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے فوراً بعد سی ٹی ڈی والوں نے جو گرفتاریاں وہاں پہ شروع کی ہیں، جو چھاپے، جو لوگوں کو لایا جا رہا ہے، حالانکہ سی ٹی ڈی ڈبل تنخواہ لیتے ہیں، پولیس میں جو سی ٹی ڈی میں چلے جاتا ہے اس کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے۔ ڈبل تنخواہ لینے کے باوجود اگر وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، یا وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، یا وہ لوگوں کے لیے خوف کا سبب بنتے ہیں، جناب اسپیکر، پھر میرے خیال سے اس اسمبلی کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کھلی بارگیننگ وہاں پہ جاری ہے، معصوم لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو یہاں پہ لایا جاتا ہے اور پھر بارگیننگ کر کے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس مسئلے پر صرف میں نشاندہی کر رہا ہوں، اور میری حکومت سے درخواست ہے کہ اس بارے میں ٹھیک ٹھاک انکوائری ہونی چاہیے، لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے۔ اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں خوف پھیلائیں۔
اداروں کا کام ہے لوگوں کو تحفظ دیں، لوگوں کا ساتھ دیں اور لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کریں۔ جناب اسپیکر یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ چند کاڑی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، چند افسران اور لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اس کے ساتھ جہاں تک میری رائے ہے، میں سمجھتا ہوں امن کے بعد جو سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہیں وہ محکمہ تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم ہے، صحت کا محکمہ ہے۔ جناب اسپیکر پچھلے 10 سالوں سے میرے حلقے میں ایک بھی ڈگری کالج نہیں بنا، پچھلے 10 سالوں سے میرے حلقے میں ایک ڈسپینسری نہیں بنی، اور ابھی پچھلے 10 سالوں سے میرے حلقے میں ایک گراؤنڈ نہیں بنا، 4 دفعہ اس گراؤنڈ کا افتتاح ہو چکا ہے۔ یہ بانی چیئرمین صاحب گئے ہیں وہاں پہ بشام میں، انہوں نے افتتاح کیا۔ پچھلے پی کے صاحب پرویز خٹک صاحب انہوں نے افتتاح کیا، محمود خان نے افتتاح کیا، یہاں سے ایک منسٹر نے افتتاح کیا۔ ابھی تک جو ہے وہ گراؤنڈ نہ وہاں پہ کوئی نقشہ ہے، نہ کسی کو معلوم ہے کہ یہاں گراؤنڈ بن رہا ہے، نہ کسی کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی فنڈز کیے گئے ہیں۔ تو جناب اسپیکر اس میں تھوڑا سا میری آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح اور صوبے میں کام ہو رہا ہے، ڈگری کالج ہمارا حق ہے، ہمیں دینا چاہیے۔ ہمارے علاقے جو ہیں وہ سارے پہاڑی علاقے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ پہاڑی علاقوں کے لیے ڈسپینسری دی جائے۔ اس سے سارے ہمارے لوگ آ رہے ہیں، پشاور آ رہے ہیں ہمارے علاقوں کے، وہ ہزارہ ڈویژن ہو یا ملکن ڈویژن ہو یا جنوبی اضلاع، ہاسپٹل سارے یہاں پہ ہیں، یونیورسٹیاں ساری یہاں پہ ہیں، کالجز سارے یہاں پہ ہیں۔ اگر آپ کو شہروں پہ بوجھ کرنا ہے تو ان علاقوں کو فیسلٹی دیں، وہاں کو بیسک ہیلتھ فیسلٹی تو ملنی چاہیے۔ کسی بیچو، مجھے اپنے حلقے میں ایک بیچو نہیں معلوم جس میں وہاں کا سٹاف جو ہو وہ مکمل ہو، ڈاکٹر نہیں ہوتے، ٹیکنیشین، اور یہ تو الگ بات ہے جناب اسپیکر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں، سی این ڈبلیو ہے، پبلک ہیلتھ ہے، یا لوکل گورنمنٹ ٹی ایم ایز ہیں، یہ تو سر یہ ابھی جو حالیہ بارشوں نے جو ان کو جو بے نقاب کیا ہے، ان کی یہ بالکل فیل ہو گئے ہیں جناب اسپیکر۔ وہاں کے سارے روڈ بند ہیں، سارے لنکس روڈ۔ سی این ڈبلیو کو چاہیے کہ وہ اپنے روڈز کھولیں، جو ٹی ایم ایز کے روڈ ہیں وہ ان پہ کام کریں۔ ساری اسکیمیں بند ہیں، وہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صوبے کی طرف سے کوئی فنڈز نہیں آئے، کوئی کام ہو نہیں رہا، بارشوں کی وجہ سے سارا سسٹم بند ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس اجلاس کے بعد حکومت کو اس مسئلے میں پرزور، وہ حکومتی حاجی منیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کا تعلق بھی شانگلہ سے ہے، تو یہ ہماری مشترکہ مسائل ہیں، مجھے یقین ہے کہ حکومت اس کا کوئی حل نکالے گی۔ جناب اسپیکر، اس کو سم اپ کریں۔ جی سر، جناب اسپیکر میں چند چیزوں کی طرف آتا ہوں جو بجٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس نے اپنے ابتدائی اسپیچ میں بھی اس پہ کافی وہ کیا تھا۔ صحت کارڈ ہے، احساس پروگرام ہے، اور چیزیں ہیں۔ میرے خیال سے صحت کارڈ ایک بہترین اسکیم ہے، لوگوں کو سہولت مل رہی ہے۔ میں جانتا ہوں بہت غریبوں کو جو اپنا علاج نہیں کر پائے اور صحت کارڈ کی بدولت ان کو علاج مل رہا ہے، میں تعریف کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے 70 سال سے جو ہمارا، بلکہ انگریز کے دور سے جو انفراسٹرکچر ہمارا کھڑا ہے، جو ہمارے اسپتال ہیں، جو ہمارے بی ایچ یوز ہیں، جو ہمارے ڈسپینسری ہیں، وہ متاثر ہو رہی ہیں سر۔ یا تو ان کو مکمل ختم کریں، صحت کارڈ شروع کریں۔ اسپتالوں میں تو کئی کام، اسپتال تو کھنڈر بن رہے ہیں۔ 70 سال سے ایک عمارت کھڑی ہے، ایک سسٹم کھڑا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ یا صحت کارڈ کریں یا اس چیز کو کریں، یا مطلب کم از کم صوبے کے جو ہمارے مسائل ہیں، ادھر ترقیاتی فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تمام اسکیمیں جو ہیں 2014-15 کی جو اسمبلی جو ہماری اسکیمیں تھیں ان پہ ابھی تک کام نہیں ہو رہا۔ اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ اس کا تعلق جو ہے ایک غریب گھرانے سے، اس کا ماہانہ انکم 1 لاکھ روپے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے، وہ چاہتا ہے کہ میرا پیشنٹ جائے شفا انٹرنیشنل میں، تو میرے خیال سے اس کا 1 لاکھ روپے میں اس کو گزارا نہیں ہوگا۔ جتنا مطلب پختو کیا مطلب دیکھا نا، اخبل صادر نہ اخبی بار ندی وصل پکا۔ صحت کارڈ پروگرام میں جو کرپشن ہو رہی ہے جناب اسپیکر، اس کی طرف آپ کو دیکھنا چاہیے۔ جس طرح کل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا، بے دریغ آپریشن، ایسے ایسے مریض، ایسے ایسے لوگ
یا تو ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آدھے ان کو پیسے مل جاتے ہیں, وہ گھر آ جاتے ہیں. اور یا ٹھیک ٹھاک صحت مند شخص کو آپریشن, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے جو اس کو دیکھے. جناب اسپیکر, احساس پروگرام حکومت ان نام بدلنے میں ماہر ہے, ٹھیک ہے سر, ان نام بدلتے رہتے ہیں. احساس پروگرام میں جو ڈسٹریبیوشن اب تک میں دیکھتا رہا ہوں, ہماری خواتین کو لایا جاتا ہے کسی اسکول میں, کسی سینٹر میں, وہاں پہ وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ میرے خیال سے ایک منظم انداز میں خواتین کی بے پردگی اور اس قسم کی چیزیں ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں, کوشش کریں کہ کم از کم ان کو باعزت طریقے سے وہ پیسے مل سکیں. جناب اسپیکر, بجٹ میں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں, مرکزی فنڈز, اس میں کہ مرکزی جو ہیں وہ قرضے دینے ہیں. ادھر سے ایک طرف تو سی ایم صاحب جو ہیں وہ مرکز سے مقابلے کی پوزیشن میں, میں اس کے بیان کی تائید کرتا ہوں جو بجلی کے بارے میں انہوں نے سٹینڈ لیا, میں ان کی حمایت کرتا ہوں. بجلی جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہمارے علاقوں میں جاری ہے, پورے ملک میں جاری ہے, جس طریقے سے پچھلے ماہ ستمبر سے جو چھاپے پڑے, لوگوں پہ ایف آئی آرز ہوئی, جو وصولیاں ہوئی, جو جرمانے پڑے. جناب اسپیکر, ہم نے, میرے خیال سے مجھے نہیں معلوم کسی سیاسی بندے نے انہیں مداخلت کی ہوگی. ہم سب چاہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وابڈا اپنے بل لے, وابڈا لوگوں کو بجلی دے. رمضان میں بدترین لوڈ شیڈنگ نہ. جناب اسپیکر, میری یہ ریکویسٹ ہے, میری یہ تجویز ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ بجٹ میں مرکز کو پیسے دے رہے ہیں کہ ہمارے وہ جو ہیں ہم پہ قرض ہیں. ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہمارے قرض میں اس میں بجلی کے بل کاٹ دیں. جناب تفریق تو ہے نا ادھر, پھر آپ بجٹ میں یہ کیوں پاس کر رہے ہیں؟ صوبیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب یہ بجٹ اس کو نہ پیش کریں اس کو, یہ آپ کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. کم از کم وہ چیز آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نہیں اسمبلی, نہیں حکومت ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرکز سے یہ کریں گے, اور دوسری بات طرف بہت لمبی ہوگی. اگر اتنا ٹائم سارا لے لیا نا تو پھر یہ رات بھی سر ہو تھوڑا جائے گی. میں آتا ہوں اس کی طرف. نہیں, بہت لمبی ہوگی ہے. رشاد خان, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.